الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم تمام حضرات مجھے پاک پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات کے تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، موجودہ حالات کے اندر جہاں کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ حکیم، طبیب، ڈاکٹر اپنے اپنے طور پر ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، اب اس کا آخری سہارا وہ اللہ رب العزت کی خدمت عالیہ کے اندر دعا کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑی طاقتیں کہنے والے ملک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آسمانی قوت و طاقت رحمت کا انتظار ہے، اللہ رب العزت ہی اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام قرآن اور سید الکونین کے فرامین طیبہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کی ضرور اجازت دیتے ہیں، مگر اسباب کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اللہ کی خدمت عالیہ کے اندر دعا کرنا، یہ ایک مستحسن عمل ہے جسے اللہ کا قرآن بھی حکم فرماتا ہے اور سید الکونین کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میرے محبوب میرے بندوں کو فرمائیں، اپنی امت کے لوگوں کو کہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری طرف انابت الی اللہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وعید بیان فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ویسے تو ہر آن و لمحہ ہم رجوع الی اللہ کریں، انابت الی اللہ کریں، موجودہ حالات کے اندر یہ ذمہ داری ہم پر اور زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر انابت کریں کہ اللہ، یہ مصیبت دینے والے بھی آپ ہیں اور اس مصیبت کو ٹالنے والے بھی آپ ہیں۔ اللہ کی خدمت کے اندر دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ قرآن کریم انبیاء کی دعاؤں سے لبریز ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سیدنا ابراہیم نے مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف دیکھا، جناب سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں،
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سید الکونین سرکار دو عالم نے تو ہمیں قدم قدم پر دعا کی تلقین کی۔ مسجد میں داخل ہوں تو آپ یہ دعا کریں، مسجد سے نکلنے لگے تو آپ یہ دعا کریں، میاں جان دیکھیں تو آپ یہ دعا کریں، کسی مریض پر یا مفلوق الحال پر تمہاری نظر پڑے تو یہ دعا کریں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے بارش مانگنے کے لیے دعا فرمائی، جب بارش حد سے بڑھ گئی تو سید الکونین نے بارش روکنے کے اللہ کی خدمت کے اندر دعا کی۔ اللہ کے نبی ہمیں خوشی کے موقع پر بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور دکھ کے حالات کے اندر بھی سید الکونین ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف انابت کرو۔ تو میرے محترم دوستو، میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت ہمیں اللہ کی خدمت کے اندر دعا کرنے کا درس دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، مگر افسوس ہم زبان سے ہائے کا جملہ تو ضرور نکال دیتے ہیں، افسوس کا جملہ تو ضرور نکال دیتے ہیں، لیکن جو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کی دربار کے اندر وہ انابت کے لیے اٹھنے والے ہاتھ آج نہیں رہے، اور اللہ کی خدمت کے اندر رونے والی آنکھیں آج نہیں رہی، اللہ کی خدمت کے اندر گڑ گڑا کر عرض کرنے والے زبانیں اللہ کی خدمت کے اندر آج نظر نہیں آتی۔ حضرت تھانوی غالب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، یہ حضرت اللہ کا، کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے کہ جب دن کو قال اللہ اور قال رسول کی آواز ہوتی تھی اور رات کو مدرسے کے اندر رونے کی آواز ہوتی تھی، لوگ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر رو رہے ہوتے تھے۔ خانقاہیں ویران ہو گئی، خانقاہوں کے اندر رسم و رواج آ گئے، اللہ سے مانگنے والے ہاتھ نہ رہے، مدارس و مساجد میں رہنے والوں کا حال وہ انابت اللہ سے محروم۔ میرا تاجر طبقہ، غرض زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا ساتھی، اللہ کی دربار کے اندر انابت کرنے سے غافل ہو چکا ہے، اور یہ لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں کہ ہمیں اللہ کی خدمت کے اندر دعا مانگنی چاہیے، اپنی گزارشات اپنے اللہ کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے، اپنی دعائیں اپنے اللہ کی خدمت کے اندر پیش کرنے چاہیے۔ کوئی ایک اللہ ہے سب کی سننے والا، اور کوئی ہے تمام مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ موجودہ حالات کے اندر، اس وبا کے عالم کے اندر ایک ہی دروازہ ہے، مخلوق خدا کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر اپنی کمی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے رحمت کے طلبگار بنے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میرے محبوب سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے پیغمبر، اپنی امت کو کہو، میرے بندوں کو کہو، ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ الہ العالمین، میری خدمت اقدس کے اندر مانگنے کا کوئی طریقہ؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، میری مخلوق کو بتا دو، تم جس انداز میں مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ میاں کتنے قریب ہیں؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
اللہ میاں تیری دربار کے اندر کوئی مانگنے کا ٹائم وقت، میں پیر کے دروازے پر گیا، جواب ملا آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے حاکم کا دروازہ کھٹکھٹایا، جواب ملا چھٹی کا ٹائم ہے۔ میں فلاں کے دروازے پر گیا، جواب ملا ابھی رخصت پر ہے۔ اللہ میاں تیری دربار کے اندر کوئی مانگنے کا ٹائم، رحمت سے آواز آتی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی۔ میرا بندہ دن کو پکارے، رات کو پکارے، سردی میں پکارے، گرمی کے وقت پکارے، جب میرا بندہ مجھ سے مانگے میری دربار حاضر ہے، کھلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انبیاء علیہ السلام پر مشکل بنی، اللہ سے مانگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی خدمت کے اندر عرض کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک۔ علماء نے لکھا ہے کہ سید القونین فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا پڑھ کے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یعنی یوں عرض کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے چلاتے جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم سید ولد آدم اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کونین کا نمبر آیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعاؤں سے کتابیں لبریز ہیں۔ بارش نہیں آ رہی تو میرے آقا دعا کرتے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ بارش زیادہ ہوگی تو دعا کرتے، اللہم لا علینا حوالینا۔ سید القونین نے مسجد میں آنے کی دعا ارشاد فرمائی، مسجد سے نکلنے کی دعا ارشاد فرمائی۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کی آج بنیادی ذمہ داری ہے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری مشکلات حل فرمائیں گے۔ قرآن بڑا عجیب ہے، مسئلے بڑے عجیب انداز میں سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ تو مکھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ چلو مکھی اپنی جگہ پر رہ گئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آئی کوئی چیز اٹھا کر لے گئی، اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنی طاقت نہیں کہ مکھی سے وہ چیز واپس کر سکیں۔ بولو محبت سے، سب کی سننے والا کون؟ سب کی مشکلات حل کرنے والا کون؟ انبیاء نے کس سے مانگا؟ انبیاء نے کسے پکارا؟ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ آئیے اس کے دروازے پر چلنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت کے اندر کارخانے کائنات ہے۔ اللہ فرماتے جنہیں تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور میں جو وہ ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ میں نے اتنی تمہاری خوبصورت شکل ایک
ناپاک پانی کے قطرے پر تیار فرمائی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جب جھولی میں آتا ہے تو رحمت سے ایک آواز آتی ہے. قرآن فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ذرا دیکھو ہے کوئی اتنی پیاری خوبصورت شکل بنانے والا؟ رسول اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. موجودہ حالات کے اندر ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح کی نماز کے بعد جو ساتھی مسلمان 3 مرتبہ اسے پڑھ لے گا، سارا دن گزر جائے انشاءاللہ العزیز حضور کے حکم اور فرمان کے صدقے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. شام کو مغرب کی نماز پڑھی، پھر پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہم سوتے رہیں گے، صبح تک اللہ کی رحمت ہماری حفاظت کرتی رہے گی. تو تدابیر ضرور اختیار کریں جو ہماری حکومت ہمیں بتا رہی. ڈاکٹر صاحبان اپنے تجربے کی بنا پر جو ہمیں احتیاطیں بتا رہے ہیں ان کا میں انکار نہیں کر رہا، وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن تدبیر کنت بندہ تقدیر زند خندہ. تدبیر اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ تو ہم نے کر دیا ہے، باقی اب تو جان اور تیرا حکم جانے. سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ دعا تو ہم مانگتے ہیں، انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. بیٹا نہیں ایک پیغمبر کا دعا مانگ رہا ہے رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام اللہ مہربانی کر مجھے نیک بیٹا عطا فرما. معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے جب دعا کرنی ہو تو یہ دعا بھی ساتھ کرے کہ اللہ نیک اولاد دے، پوری اولاد سے محفوظ فرما. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بیٹا نہیں ہے، تشریف لے آئے، بیت المقدس کا دروازہ کھولا، اندر دیکھا مریم صدیقہ بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے. سوال کرتے انا لک ھذا، بغیر موسم کے پھل کیسے آ گئے؟ مثلا کھجور کا موسم نہیں تھا، مریم صدیقہ کے ہاتھ میں کھجور ہے. انگوروں کا موسم نہیں تھا، سیدہ کے پاس انگور ہیں. تو پوچھتے انا لک ھذا. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اس حیا والی خاتون نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اللہ ہی تو ہے بغیر موسم کے پھل دینے والا. پروردگار عالم فرماتے ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ کی خدمت کے اندر. اللہ اگر بغیر موسم کے پھل دینے کی موسم آ گئی ہے تو پھر مہربانی کر اگر مریم صدیقہ کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میرا موسم تو نہیں. وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تو بتا ولم اکن بدعائک رب شقیا. تیرا دروازہ چھوڑ کے اللہ میاں جاؤں کہاں؟ اگر اسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا دے سکتا ہے. سبحان اللہ. دعا مانگی گھڑی قبولیت کی تھی، رحمت سے دعا ملتا ہے. میرا پیغمبر مبارک ہو، بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی رکھ رہا ہوں، اور نبوت کا تاج بھی سر پہ پہنا رہا ہوں. دعا اللہ سے، اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن اسباب کے بعد معاملات مسبب الاسباب کے سپرد کر دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. دوائی ہم نے ضرور لینی ہے، لیکن عقیدہ یہ کہ شفا اللہ کے قبضے میں. اللہ اکبر. محبت سے کہیں اللہ اللہ
ہے کہ انسان کا لقمہ حلال ہو۔ اگر میں حرام کھا کے اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ دعا قبول نہیں فرمائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرمائے جس کا کھانا حرام کا ہو، جس آدمی کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کیسے منظور فرمائیں گے؟ دعا کے لیے بنیادی چیز ہے کہ دعا مانگنے والے کا لقمہ حلال کا ہو۔ اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کھانے کے بعد ہم جو اللہ کی خدمت کے اندر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گے۔ حلال لقمے کا اثر صرف دعا تک نہیں، ہماری اولاد کے نیک ہونے پر بھی لقمہ حلال کا بہت بڑا دخل ہے۔ میں کھلاؤں تو اپنی اولاد کو حرام، اور پھر گلا یہ کروں کہ میری اولاد نیک نہیں ہوئی، اچھی نہیں بنی۔ میں یہ دیکھوں نا میں نے انہیں لقمہ کیا کھلایا ہے۔ حلال کا لقمہ جہاں دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت فوائد ہیں لقمہ حلال۔ اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کم مال کے اندر اتنی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ میں نے غالباً آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بیان کیا ہوگا کہ مرد کا بادشاہ شہزادہ وہ غلام خرید کرنے کے لیے گیا۔ مرد ایک علاقہ ہے، مرد کا شہزادہ غلام خرید کرنے کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا ایک کمزور سا غلام بیٹھا ہوا ہے، مالک سے پوچھا اس کے کتنے پیسے ہیں، دام ہیں؟ وہ بولا کہ 100 روپیہ، 100 درہم، لیکن میں آپ کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ آپ بادشاہ زادے ہیں، میرا غلام نکما نکٹھو ہے، آپ نے کل مجھے واپس دینا ہے، 5-6 مہینے کے بعد دوبارہ منڈی لگے گی تو مجھے 4-5 مہینے اور اسے کھلانا پڑے گا، یہ میں آپ کو نہیں دیتا، کسی اور کو دوں گا۔ شہزادہ فرماتا ہے کہ 100 روپیہ ایک ویسے رقم زیادہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جتنا یہ ہے یہ نظر آ رہا ہے، اس کی طبیعت سے، اس کی صحت سے، آپ مجھے دے دیں، میں واپس نہیں کروں گا۔ پیسے لے لیے، غلام خرید کر لیا شہزادے نے۔ لکھا ہے کہ آ رہا تھا، راستے میں پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مبارک ہے، میرا نام، غلام نے کہا کہ میرا نام مبارک ہے۔ لفظ مبارک سن کر مالک خوش ہو گیا کہ نام بہت اچھا ہے، اور حضور اکرم کی عادت مبارک بھی یہی تھی، حضرت آنے والے صحابی سے، نو مسلم سے نام پوچھتے تھے، اگر نام پسند ہوتا آپ برقرار رکھتے، اور اگر نام نعوذ باللہ پسند نہ آتا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل فرما دیتے۔ اس نے کہا میرا نام مبارک ہے، خوش ہو گیا مالک کہ ماشاءاللہ اچھا نام مبارک۔ پہنچ گیا اپنے ملک میں، ایک باغ تھا، اس باغ کی چوکیداری اور رکھوالی کے لیے اسے مقرر کیا کہ یہ باغ ہے انگوروں کا، آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہم 4-5 مہینے کے بعد آئیں گے، جب پھل پک جائے گا آپ نے یہاں رہنا ہے، باقی نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے۔ خدا کا بہت اچھا، چلا گیا شہزادہ۔ جب اندازہ یا موسم آئی، اندازہ ہوا کہ پھل پک چکا ہوگا، یہ فرمایا اپنے دوست احباب کے، آتا ہے باغ کی طرف اور باغ پر آ کر آواز دیتا ہے کہ مبارک
اس نے کہا جی لبیک حاضر. خوش ہو گیا. دسترخوان لگا. کہتے کہ جاؤ کوئی اچھا سا خوشا انگوروں کا توڑ کے آؤ, ہم نے کھانا ہے. یہ میرے دوست احباب ہیں, بھائی ہیں, ساتھی ہیں. تو جو سنیں میرے معروف علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ خوشا بادشاہ کے دسترخوان پہ رکھا گیا اور انہوں نے کھایا تو وہ کھٹا انگور کھٹے. اس نے کہا کہ بیٹا بھائی مبارک, میں نے تجھے کہا ہے کسی اچھے باغ کے اچھے بوٹے سے توڑ کے آؤ, میٹھا خوشا ہو, یہ کھٹا ہے. وہ اپنی دانست اور سمجھ کے اندر دوسری جگہ سے توڑ کے آیا. اب شہزادے نے اس سے ہاتھ لگایا تو وہ نہیں کھٹا تھا. اب ذرا مزاج بگڑا اور کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اچھے بوٹے سے توڑ کے لے آؤ, یہ بھی کھٹا ہے بھائی, جاؤ. آپ کا مالک جس طرح کہتا تھا تم تو ویسے ہی ثابت ہوئے نکمے, کسی اچھے خوشے سے توڑ کے لے آؤ میٹھا, اچھے بوٹے سے توڑ کے لے آؤ میٹھا خوشا. وہ تیسرے بوٹے سے توڑ کے تو وہ بھی کھٹا تھا. بلا مالک دے کہ اب ناراض ہوا مالک اور سنوائی دو چار, کہنے لگا مجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے مہینے ہو گئے اس باغ کے اندر تجھے رہتے ہوئے ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میٹھا اور کھٹا بوٹا کون سا ہے. توجہ فرمائیں. بولا مالک نے کہ شہزادے نے جب یہ جملے کہے تو مبارک کی آنکھیں بہہ پڑی. اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے باغ کی چوکیداری کے لیے مقرر کیا تھا, یہاں کے پھل چکھنے کے لیے مقرر نہیں کیا تھا. مجھے کیا پتا کہ میٹھا بوٹا کون سا اور کھٹا کون سا ہے. میں تو کنویں سے پانی پیتا رہا اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا, مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ میٹھا اور کھٹا کیا ہے. حیران ہو کر کہتے کہ کیا باقی تو نے نہیں چکھا. اس نے کہا کہ میرا حق ہی نہیں تھا کہ میں چکھوں. حضرات علماء کرام کے شہزادے نے سب کو کہا چلو واپس. مبارک غلام کو کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. سواریاں تیار ہو گئی, کوچ کرنے کے لیے تیار ہے پوری جماعت. آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اس نے کہا حضور میری کیا طاقت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, میں غلام تم آقا, میں نوکر تو مولا, میں تمہارا زر خرید. شہزادہ کہتے ہیں نہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو. کہنے لگے نہیں حضرت یہ مجھے زیب نہیں دیتا, میرا حق نہیں بنتا. جب تیسری مرتبہ شہزادے نے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور غلام نے انکار کیا تو پھر شہزادے کی آنکھیں بہہ پڑی. کہتے یار ساری باتیں میرے سے ابھی پوچھنا چاہتا ہے, اب تو میرا غلام نہیں رہا بلکہ تو میرا داماد بن چکا ہے. میرے گھر کے اندر ایک حیا والی خاتون رہتی ہے نیک. میں سوچتا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایک آدمی سے کروں. ایسا نیک مجھے کہاں سے ملے گا جس نے اتنی مہینے تک کنویں کا پانی پیا, درختوں کے پتے کھائے اور باغ کے پھل کو ہاتھ تک نہیں لگایا. پہنچے گھر, گھر والی سے بولا ایسے ایسے واقعات بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا ایسا رشتہ کہاں سے ملے گا, کر دو رشتہ. مبارک کی شادی ہو گئی مرد کے شہزادے کے بیٹے کے ساتھ. غور کریں, ماں صالحہ, باپ نیک. اب یہاں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے جو امام بخاری کے استادوں کا استاد محدث وقت ہے. آج جس سند کے اندر عبداللہ بن مبارک کا نام آ جائے تعظیماً علماء کے سر جھک جاتے ہیں کہ یہ بڑی اعلیٰ سند ہے کہ یہاں استاد عبداللہ بن مبارک موجود ہیں. تو حلال کا رزق
جہاں اور فائدے دیتا ہے وہاں اولاد کے نیک ہونے کے اندر بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد صالح ہو، مجھے اپنے گھر کے اندر خرچ ہونے والے رزق پر نظر رکھنی ہوگی کہ حلال کا لقمہ ہے یا نعوذ باللہ حرام کا لقمہ ہے۔ حرام کھانے سے مسجد سے دوری ہو جاتی ہے، مصلی چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی خدمت کے اندر رونا نہیں آتا، انسان سوچتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہونے لگے یا آپ میں سے کسی دوست کے اندر پیدا ہونے لگے، فوراً ہمیں اپنی رزق پر توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر لقمہ حرام یا مشروب لقمہ تو نہیں آ گیا۔ علماء نے اس پر بہت زیادہ واقعات ہوئے۔ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا نہر کے کنارے پر بیٹھا تھا، ایک انار کا دانا، ایک انار وہ نہر کے اندر بہتا ہوا آیا، کھا لیا اس نے۔ جب کھا بیٹھا تو پھر خیال آیا کہ وہ ہو بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ کس کا ہوگا، کیسے ہوگا؟ جہاں سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑا، 6 مہینے پیدل مسافت سفر طے کیا اور جا کر دیکھے کہ ایک باغ ہے، وہ اسی نہر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ یہ بوٹا یہی کا ہوگا، یہ انار یہی کا ہوگا۔ اندر گئے، آدمی کھڑا ہے، بھائی میں 6 مہینے کا سفر کر کے پہنچا ہوں، بغیر اجازت کے ایک آپ کے باغ کا میں نے انار کھا لیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر کچھ چاہیے تو میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ باغ میرا تو نہیں ہے، اگر آپ نے مالک تلاش کرنا ہے تو جتنا سفر کر کے آئے اتنا سفر آگے کریں، یہ ان کا نام ان سے مل لیں۔ پہنچ گیا وہاں، قصہ پوتا، ملاقات ہوئی کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے بغیر اجازت کے ایک پھل کھا لیا ہے، مہربانی کرے مجھے معاف کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں، دور سے آئے ہیں، ہم مشورہ کر لیں کہ معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ گھر گیا، گھر والے کو کہتا کہ ایسے اللہ کے بندے نت نت نہیں ملتے۔ ہمارے گھر کے اندر جو حیا والی بیٹی ہے، اگر ہم اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ باہر آیا، آنے والے مہمان کو کہتے ہماری ایک شرط ہے معاف کرنے کی۔ جی بولو۔ اس کا شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، اگر ایسی عورت اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لو پھر ہم معاف کریں۔ 1 منٹ توقف کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کا عذاب بھگتا لیں گے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے شادی ہو گئی، لے گیا باغ کا مالک آنے والے مہمان کو، اپنے بننے والے داماد کو گھر کے اندر، جاؤ بیٹا وہ سامنے کمرہ ہے، تمہاری دلہن موجود ہے جس کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے۔ اندر جاتا تو کیا دیکھتا ہے؟ حسن و جمال کی پیکر، آنکھیں خوبصورت، زبان میں فصاحت و بلاغت، کانوں کی سماعت ٹھیک، ہاتھ پاؤں بالکل درست، دیکھ کر اللہ اکبر کہہ کے باہر آیا کہ لگا اللہ کا بندہ، میں تو ایک مصیبت معاف کرانے کے لیے آیا تھا، انہیں دوسری مصیبت میں ڈال دیا، میری بیوی تو معذور ہے، یہ عورت تو حسن و جمال کی پیکر ہے، صحت و عافیت کے مالک ہے، بس اس کے یہ جملے کہنے تھے، بچی کے والد کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہنے لگا میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، جب سے یہ جوان ہوئی ہے غیر محرم کے چہرے پر اس کی نظر نہیں پڑی،
جب سے یہ جوان ہوئی ہے اس کے کانوں کے اندر کوئی بری بات نہیں گئی، اس کے ہاتھ اور پاؤں غلط استعمال نہیں ہوئے۔ ہم نے اس لیے کہا تھا ہماری بیٹی معذور ہے۔ حاضرین مکرم، ٹائم زیادہ گزر چکا ہے، شادی ہو گئی، اسی بچی کے نسب اور اولاد میں سے ایک اللہ کا بندہ پیدا ہوا جس کو آج دنیا پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ والدین کا نیک ہونا، رزق حلال ہونا جہاں ہماری دعا کی قبولیت کے اندر مؤثر ہے، ہماری اولادوں کی اصلاح کے اندر بھی اس کا ایک خاص دخل ہے۔ معاشرے کے بگاڑ اور معاشرے کی اصلاح کے اندر بھی اس کا ایک اہم دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دیں جن میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حبیب کی رضا ہو۔ اللہ ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے راکب گوشے نبوت میں بیٹھنے والے، صدقہ کا مال آیا ہوا تھا، حضرت نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ رسول اللہ نے اپنی انگلی مبارک سے بیٹے کے منہ سے کھجور کا دانہ نکالا اور کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے۔ یہ تربیت تھی بچپن کی، تو بڑے ہو کر حسن مجتبی بنے، امام خدا بنے۔ تو میرے محترم دوستو، لقمہ حلال، حلال کی روزی، حلال کھانا، یہ ہمارے اعمال کی اصلاح کے اندر، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے اندر، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر بہت بڑا دخل رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کے اندر بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم لقمہ حلال تلاش کرنے کی 100% کوشش کریں اور حرام کے لقمے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دعائیں خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اپنے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما، اللہ انسانیت کی حفاظت فرما، موجودہ وبا سے اللہ انسانیت کو محفوظ فرما، پروردگار عالم افواج پاکستان کی حفاظت فرما، وطن کے سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری تجارت کی حفاظت فرما، داروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہے شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، حرام خوری، حرام کاری، حرام بینی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے اولیاء اللہ کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ہمارے پورے ارادے رد فرما۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، اہل خانہ کو نمازی بنا۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو منظور و قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرمانا، پروردگار عالم جو دعائیں مانگ چکے قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے حق کے اندر خیر ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پچھلے دنوں ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد امین صاحب کا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اللہ مسلمان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین موجودہ وبا کے اندر جو ساتھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، یا دیگر امراض میں مبتلا ہے اللہ شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو شفا یاب ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ انہیں مزید صحت و عافیت والے نصیب فرما۔ اللہ ہر دکھ سے بچا، ہر قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرمانا،
وقت وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کہتے آمین۔